ایک دفعہ کنگ آرتھر اپنی نوجوانی میں کسی جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ موسم ابر آلود ہو گیا اور گہرے بادل چھا گئے۔ گھنے جنگل میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، لگتا تھا طوفان آنے والا ہے۔ اسی ہبڑ دبڑ میں آرتھر اپنے ساتھیوں اور محافظوں سے بچھڑ کر تنہا رہ گیا۔ پھر یوں ہوا کہ ساتھ والے ملک کے بادشاہ نے اپنے کچھ فوجی آرتھر کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجے ہوئے تھے۔ آرتھر کو اکیلے دیکھ کر ان فوجیوں نے گھات لگا کر گرفتار کر لیا اور اپنے ملک لے گئے، جہاں بادشاہ نے اسے قید کر لیا۔ وہ بادشاہ اسے قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ آرتھر کو قید کر کے وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کچھ عرصہ قید رکھنے کے بعد اس بادشاہ نے آرتھر سے کہا کہ دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ پہلا انتخاب فوری موت اور دوسرا انتخاب یہ ہے کہ اگر وہ اس کے ایک مشکل سوال کا جواب دے اور جواب دینے کے لیے آرتھر کو 1 سال کا عرصہ ملے گا تو وہ اس کو 1 سال کے لیے آزاد کر دے گا، اور کہا کہ اگر 1 سال میں اس سوال کا جواب نہیں دیا تو بادشاہ اس کا قتل کر دے گا۔ بادشاہ کا سوال یہ تھا، عورت اصل میں کیا چاہتی ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ آرتھر پریشان ہو گیا اور ایسے لگتا تھا کہ یہ ایک مشکل سوال ہے اور اس سوال کا جواب ناممکن ہے۔ چونکہ سوال کے جواب دینے میں 1 سال کی مہلت تھی تو فوری موت سے بہتر تھا کہ مہلت لے لی جائے۔ سو اس نے دوسرا انتخاب چن لیا اور اسے 1 سال کی آزادی مل گئی۔ وہ اپنی سلطنت میں واپس آ گیا اور سب سے اس سوال کا جواب پوچھنے لگا۔ شہزادی، پادری، اہل علم، جج، دوسرے عہدے داران سب سے پوچھا، لیکن اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ کچھ لوگوں نے اسے ایک بہت بوڑھی جادوگرنی سے مشورہ کرنے کے لیے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ اس سوال کا جواب فراہم کر دے، لیکن چونکہ وہ جادوگرنی ہے اور ہر جادو کی کوئی قیمت ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہت زیادہ قیمت مانگے۔ دوسرا یہ کہ وہ جادوگرنی بہت زیادہ قیمت مانگنے میں مشہور تھی۔ کرتے کرتے سال ختم ہونے والا تھا اور اب آرتھر کے پاس اس جادوگرنی سے مشورہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آرتھر نے جادوگرنی سے رابطہ کیا۔ اس بوڑھی جادوگرنی نے جواب دیا کہ پہلے قیمت طے کرو، پھر میں اس سوال کا جواب دوں گی۔ آرتھر نے قیمت پوچھی تو بوڑھی اور بدصورت جادوگرنی نے کہا کہ وہ لانسلاٹ، جو کہ گولمیز کا ایک سب سے زیادہ نوبل جنگجو تھا اور آرتھر کا سب سے قریبی دوست بھی تھا، اس سے شادی کرے گی۔ آرتھر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ بدصورت اور کبڑی اور بوڑھی جادوگرنی تھی جس کا صرف ایک دان تھا اور اس کی مسکراہٹ بہت بھیانک تھی، اور جب وہ منہ کھولتی تو خوفناک آوازیں نکالتی تھی۔ آرتھر نے اتنی خوفناک اور بدصورت عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر آرتھر نے اپنے عزیز دوست کی قربانی دینے سے انکار کر دیا تاکہ لانسلاٹ کو اس بدصورت عورت سے شادی کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ لیکن لانسلاٹ کو جب اس تجویز کا پتہ چلا، وہ آرتھر سے بات کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی قربانی آرتھر کی زندگی اور گول میز جنگجوؤں کو بچانے سے بڑی نہیں ہو سکتی، اور وہ اس بدصورت اور خوفناک جادوگرنی سے شادی کے لیے تیار ہے۔ اس طرح ان دونوں کی شادی طے ہو گئی، اور پھر اس جادوگرنی نے سوال کا یہ جواب دیا کہ ایک عورت اصل میں اپنی زندگی کا کنٹرول چاہتی ہے۔ سلطنت میں موجود تمام لوگوں نے مان لیا کہ وہ جادوگرنی سچ بول رہی ہے۔ واقعی ایک عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کی اپنی زندگی کا کنٹرول اس کے اپنے پاس ہو۔ پھر آرتھر نے وہ جواب ساتھ والی مملکت کے بادشاہ کو پہنچا دیا، اور اس طرح آرتھر کو مکمل آزادی مل گئی۔ پھر لانسلاٹ اور اس جادوگرنی کی شادی ہو گئی۔ شادی کی رات آ گئی اور لانسلاٹ کو اس جادوگرنی کے پاس سہاگ رات منانے کے لیے جانا تھا۔ وہ بیچارہ ادھر ادھر غم غلط کر رہا تھا۔ پھر اس نے ڈھیر ساری شراب پی تاکہ اپنے اعصاب پر قابو پا سکے۔ پھر وہ جادوگرنی کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر الٹے قدموں واپس بھاگا۔ بدقسمتی سے دروازہ باہر سے بند تھا۔ پیچھے مڑ کر پھر دیکھا، وہاں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی دلہن بنے، قیمتی، نرم و ملائم، مہین اور باریک لباس پہنے سجی بیٹھی تھی۔ لباس میں سے اس کے سارے اعضاء نظر آ رہے تھے۔ حیران و پریشان لانسلاٹ نے اس سے سارا ماجرا پوچھا۔ اس حسین لڑکی نے جواب دیا کہ چونکہ آپ نے جادوگرنی کے روپ میں میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے اور شفقت دکھائی ہے، سو آدھا وقت میں بدصورت جادوگرنی بن کر رہوں گی اور باقی کا آدھا وقت میں یہ حسین اور خوبصورت لڑکی بن کر رہوں گی۔ اب تم فیصلہ کرو کہ کیا میں دن میں خوبصورت لڑکی بن کر رہوں یا رات میں۔ لانسلاٹ سوچتا ہے کہ وہ دن میں خوبصورت لڑکی کا انتخاب کرے یا پھر رات میں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد معزز لانسلاٹ جواب دیتا ہے کہ تمہاری مرضی، تم چاہے رات کو خوبصورت لڑکی بنو یا پھر دن میں، اس کا مکمل طور پر انتخاب تمہاری اپنی مرضی ہے۔ یہ جواب سن کر جادوگرنی خوش ہو جاتی ہے اور جواب دیتی ہے کہ یہی تو عورت چاہتی ہے کہ اس کی زندگی کا کنٹرول اس کے اپنے پاس ہو، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا روپ دھار لیتی ہے۔